وہ ایکسل سائز ہاتھ میں پکڑی اس کا شکریہ ادا کرتی کاؤنٹر پر آئی۔ وہ اسے پیک کروا رہی تھی جب وہ اسے دور سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ کہاں تھے تم؟ بھوت کی طرح غائب ہو جاتے ہو۔ چلیں، فری ہو گئی ہو تو؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بول رہا تھا۔ ہاں چلو۔ سلطان اس کے ہاتھ سے چیزیں پکڑتے باہر کی طرف چل دیا۔ وہ ایک شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تم نے بل کیوں پے کیا؟ وہ ہاتھ آپس میں باندھے اب سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ بنا جواب دیے بیلٹ لگا کر کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تمہیں رول نہیں پتہ کیا؟ کون سا رول؟ وہ سوالی انداز میں بولی۔ تم نے کہا میں تمہارا دوست ہوں۔ ہاں تو اپنے چھوٹے سے دماغ پر ذرا زور دو۔ وہ سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر ایسے دیکھو گی تو میں ڈرائیو نہیں کر سکوں گا، وہ سامنے دیکھتا بولا۔ وہ پلکیں جھپکتی سامنے دیکھنے لگی۔ اگلی دفعہ تم پے کر دینا، حساب برابر۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ میری باری ہوگی، اور یہ یاد رکھنا۔ وہ مسکرایا تھا۔ کار گھر کے سامنے جا رکی تو عشا نے اپنی گود میں رکھا شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں مجھ سے زیادہ تیز ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ وہ مسکراہٹ چھپا گیا۔ اس کی چیزیں گھر تک رکھنے میں سلطان نے اس کی مدد کی تھی۔ بہت شکریہ مسٹر ابدر، وہ ہاتھ جھاڑتی حال میں داخل ہوئی، جبکہ وہ ونڈو کے قریب رکھے سفید پھولوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ میں کچھ دن پہلے لائی تھی، خوبصورت ہے نا؟ سلطان نے انگلی سے پھول کی کھلی ہوئی پتی کو چھوا۔ مختصر جواب۔ وہ ان پھولوں کو دیکھتا کسی گہری سوچ میں تھا۔ عشا نے تھوڑا جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ الگ احساس تھا جو آج اس کے چہرے پر صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے مسلسل ایک جگہ کھڑے ان پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ خیال رکھنا، چلتا ہوں۔ وہ ایک سیکنڈ میں دروازے سے باہر بھی جا چکا تھا۔ اتنی جلدی؟ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے کار موڑ کی گلی سے باہر نکلنے تک وہ اسے دیکھتی ہی رہی۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں اسے سمجھ گئی ہوں، مگر میری یہ خوش فہمی یہ شخص اگلے ہی پل ختم کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کبھی میں اسے مکمل سمجھ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں باندھے دروازے میں کھڑی سوچ رہی تھی۔ اپنے سامنے بیڈ پر رکھی وہ بلو کلر کی شرٹ کو بغور دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلطان نے آج سے پہلے کبھی یہ رنگ نہیں پہنا تھا۔ سفید اور بلیک رنگ کے علاوہ مانو اس کے لیے کوئی رنگ تھا ہی نہیں اس دنیا میں۔ وہ شرٹ کو ہینگ کر کے اپنے وارڈروب میں رکھتا مسکرا رہا تھا۔ وارڈروب کا دروازہ بند کرتے اس کی نظر اپنے سامنے لگے شیشے میں خود پر پڑی، جہاں اس کے ہمیشہ غصے سے بھرے چہرے کے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ پل خود کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے کی وجہ بہت معصوم اور پیاری تھی۔ وہ بالکونی میں کھڑا ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرولنگ میں مصروف تھا، جب موبائل کی گھنٹی نے اس کا دھیان بھٹکایا۔ ہادی کا نام جگمگاتا دیکھ کر سلطان نے یس کا بٹن دباتے فون کان سے لگایا۔ مرحبا باس، مرحبا۔ یار ویسے ایک بات ہے، تم بہت ہی ظالم انسان ہو، کبھی خود سے فون کر کے بھی نہیں پوچھتے۔ کوئی کام تھا؟ ہاں، کوئی کام ہی ہوگا تو میں تمہیں فون کر سکتا ہوں۔
مسٹر اینگری برڈ، کافی دنوں سے کوئی خبر ہی نہیں، آخر کدھر مصروف ہو؟ ہادی نان سٹاپ بول رہا تھا، جبکہ سلطان فون سامنے کیے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فی الحال تو چھٹی کرو، کچھ عرصہ کوئی کام نہیں، ریلیکس کرو، اور مجھے بھی کرنے دو۔ کیا 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 کہا؟ ریلیکس؟ سلطان صاحب، آپ کی طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ یا پھر میرے ہی کان بج رہے ہیں؟ تم نے کہا ریلیکس؟ زیادہ بکو مت، جو کہا ہے وہ کرو۔ فی الحال کوئی کام نہیں۔ گاٹ اٹ کہتے ہی وہ فون بند کیے، ایک ہادی کی فون کی سکرین کو حیرانی سے سائڈ پر رکھ دیا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ سلطان ریلیکس کرے، کوئی نیا کانڈ نہ کرے، کسی کو موت کے گھاٹ نہ اتارے۔ وہ بے دہانی سے کندھے اچکا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ سلطان بھی اب کچھ عرصہ ریلیکس کرنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اب وہ یہ سب ایک طرف رکھنا چاہتا تھا۔ بس کچھ عرصے کے لیے وہ اپنے دونوں پاؤں پھیلائے اپنے سامنے بیٹھی پارلر گرل کے حوالے کیے، ایک محتاط سی نظر سے اپنا کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر اسے یوں کسی کو اپنے پاؤں میں بیٹھ کر اتنی خدمت کرنا کچھ اچھا سا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مروہ کی طرف ایک مسکین سی صورت بناتے دیکھا، جو کہ چہرے پر چارکول ماسک لگائے، سیریس انداز میں لیٹی کانوں میں ہیڈ فون لگائے گانے سننے میں مصروف تھی۔ عشا کو شرارت سوجی۔ اس نے آگے بڑھ کر مروہ کے ہاتھ سے اس کا موبائل پکڑا اور جلدی سے کوئی نمبر ملانے لگی۔ وہ آنکھیں گھمائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ کچھ منٹ بعد موبائل سے آتی ہی صارف کی آواز پر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ صارف بھائی، مروہ آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، مگر فون نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ عشا جلدی جلدی اپنی بات مکمل کر کے مروہ سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ مروہ نے جھک کر چپل اٹھا کر اس کی طرف پھینکی، جس سے بچتی ہوئی وہ دبی سی ہنسی ہنس رہی تھی۔ اچھا، میری اتنی یاد آ رہی تھی تو خود کال کر لیتی نا؟ ویسے تو میرے سر پر سوار رہتی ہے ہر وقت مس افلاطون۔ آج یہ کیوں یاد کر رہی تھی بھلا؟ بتاؤ تو۔ عشا کی بچی، فون بند کرو، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ منہ پر لگے ماسک کی وجہ سے سیریس منہ بنائے بس لب ہلاتی بول رہی تھی۔ صارف بھائی، مروہ کہہ رہی ہے کہ وہ اب آپ کو بہت مس کر رہی ہے۔ بکواس نہ کرو، بند کرو اسے۔ وہ اٹھ کر عشا کی طرف بڑھی ہی تھی کہ وہ پہلے ہی اٹھ کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ ادھر دو موبائل۔ عشا کی بچی، ویسے مس مروہ، میں بھی آپ کو مس کر رہا تھا۔ پتہ ہے، یہ چھٹی کا دن نا بڑی مشکل سے گزرتا ہے آپ کے بنا۔ فون سے آتی آواز پر مروہ نے ایک تیکھی نظر اس پر دوڑائی۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں، موٹے کہیں کے، ذرا آؤ کل آفس، میں تمہاری سارا دن کسرت نہ کروائی تو میرا نام بدل دینا، اور مس کرو اپنے مستقبل میں پھنسنے والی بیچاری بیوی کو، سمجھے تم؟ عشا سے فون پکڑ کر بند کرتی وہ اپنا چہرے پر لگے ماسک کو بری طرح بگاڑ چکی تھی، جبکہ عشا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر
ہاتھ رکھتی سائڈ پر کھڑی تھی. اور تم ذرا ادھر آنا. وہ اپنے چہرے سے بچا ہوا ماسک اتارتے عشا کی طرف بڑھی. ہاں 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 دیکھ لیا نا, وہ بھی تمہیں مس کرتا ہے. اب تو مان جاؤ نا. وہ کرسی کی دوسری جانب بھاگتے ہوئی کھڑی تھی. مانے گی میری جگتی. اس موٹے کو اپنے سر ڈال کر میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور تم ادھر آؤ نا. مجھے یہاں لا کر خود مزے سے گانے سن رہی ہو اور میں بور ہو رہی ہوں. کوئی فکر ہے تمہیں؟ اب ہوئی نا فکر. وہ ہنستی ہوئی اس کا ماسک پوری طرح خراب کر چکی تھی. قسم سے ایک نمبر کی وہ ہو تم. سارا ماسک خراب کر دیا میرا. اب میرے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی. وہ شیشے میں چہرہ گھما کر دیکھ رہی تھی جبکہ وہ کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی. چڑیل ہو تم پوری کی پوری. ہاں ہاں ہاں. تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے؟ عشا واپس اپنی جگہ پر بیٹھی بول رہی تھی جبکہ پارلر گرل ان دونوں سر پھری لڑکیوں کو دیکھتی سر پر ہاتھ رکھے ایک سائڈ پر بیٹھی تھی. یہاں اگر ادھم مچانا ہو تو ان دونوں کی خاصیت تھی. یہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھی. وہ پارلر گرل کی طرف متوجہ ہوئی جو کہ واپس سے اس کے پاؤں پکڑے مساج کرنے میں مصروف تھی. یار ایک بات کہوں؟ وہ اپنے پاؤں میں بیٹھی لڑکی سے مخاطب ہوئی. جی کہیں. قسم سے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. تم اس طرح ہر کسی کا پیڈیکیور کرتی ہو, ہر کسی کے پاؤں کی مساج کرتی ہو. تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے. بلکہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا. ایسا کرو مجھے بتاؤ یہ کیسے کرتے ہیں. میں خود کر لوں گی. وہ اس کے ہاتھ سے پاؤں دور کرتی سیدھی ہوئی. لو اب اس کی کمی تھی میری پاگل سی دوست. یہ ان کا کام ہے اور یہ یہی کرتی ہیں. ظاہر ہے اس کام کے تو پیسے ملتے ہیں نا. تو کیا پیسے دے کر ہم کسی کو بھی اپنے پاؤں میں بیٹھنے کا کہہ دیں گے؟ اب تم کیسے سمجھو گی؟ مروہ اپنے ماتھے پر چپت لگاتی پزل کی سی صورت بنائے اپنے سامنے بیٹھی اپنی پاگل سی دوست کو دیکھ رہی تھی. پارلر گرل بھی عشا کی طرف بغور دیکھ رہی تھی. اچھا سب چھوڑو. ایسا کرو مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے کرتے ہیں. بس یہ میں خود کر لوں گی. اٹس اوکے میڈم, میں کر لوں گی. وہ لڑکی اپنا کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ عشا اس کے برابر بیٹھ چکی تھی. نہیں تم بس مجھے بتاؤ کیسے کرتے ہیں. بتا دو بھائی, یہ جان نہیں چھوڑے گی تمہاری تب تک. مروہ اب ماتھے پر ہاتھ رکھے پارلر گرل سے مخاطب تھی جو کہ اس کی طرف حیران سی عشا کو پیڈیکیور سمجھانے میں مصروف لگی ہوئی تھی. وہ اس کے برابر بیٹھی اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر مساج کرتی مسکرا رہی تھی. مروہ نیم آنکھ کھولے اپنے پاگل دوست کو دیکھ رہی تھی.